We are really lucky today that we have the Vice Chancellor of Home Economics University with us today, Professor Dr. Faliha Kazmi. تو میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آج میرے پہلے پروگرام میں آپ میری گیسٹ بنی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں فرسٹ گیسٹ کے طور پر چوز کیا. اچھا, آپ سے فارمیٹ تھوڑا سا ڈسکس بھی ہم کر چکے ہیں کہ ہم آپ کی ماشاءاللہ جو اکمپلشمنٹس ہیں ان کے بارے میں تو ضرور بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے بچپن سے شروع کریں گے. دیکھیں, ایک تو خیر بچپن کی بات کر کے آپ نے مجھے بہت ہی ماضی میں بھیج دیا. بچپن تو میرا بھی ویسے ہی گزرا جیسے سب بچوں کا گزرتا ہے. میرا تھوڑا سیریس بچپنا تھا. میں ذرا کم گو بچی تھی, اور میری والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ کہتی تھیں کہ اس کے آگے اگر میں کپڑے کی قطرنیں بھی ڈال دیتی تھی تو یہ ان سے ہی کھیلتی رہتی تھی. اور بڑی پرسکون بچی بظاہر میری والدہ کے بقول. اور اچھا بچپنا تھا, لاہور میں ہی گزرا, انٹیریئر لاہور میں. اور وہ لاہور کی جو ثقافت اور اس کا جو اپنا ایک رنگ ہے وہ ہمارے اندر گیا. اگرچہ میں بہت پراپر انٹیریئر لاہور سے تو نہیں تھی, لیکن اولڈ لاہور سے تھے ہم. اور اس میں یہ تھا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی خوبصورتی آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو میرے پیرنٹس کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی اپنے کلچر سے دور نہیں کیا. بیسیکلی کیونکہ ہم سادات تھے تو عرب سے نکلے اور ایران سے ہوتے ہوئے کشمیر آئے, اور کشمیر سے پھر پنجاب, انڈین پنجاب, اور پھر وہاں سے لاہور, اور پھر لاہور ہی کے ہو رہے. تو وہ ساری اتنی ڈائیورسٹی تھی شاید میرے بلڈ کے اندر کہ وہ سب کی سب اندر حلول کرتی چلی گئی. اور وہ مجھے جب میں جاب میں آئی تو مجھے احساس ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ میوزک, آرٹ, کلچر اور لینگویج یہ اکٹھے چلتے ہیں. جی. یہ آپ اگر ان میں سے ایک چیز کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں تو دوسری کی کمی بہت محسوس ہونے لگتی ہے. تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کچھ صلاحیت دی کہ میں نے کیونکہ ماسٹرز کیا پرشین میں, پھر ایم فل کیا, پھر پی ایچ ڈی کیا, اور ابھی لاسٹلی پوسٹ ڈاک بھی کیا. تو وہ پرشین لٹریچر بہت رچ ہے, بہت زیادہ. ان کا آرٹ بھی بہت رچ ہے. اور اتفاقاً جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اگر ہم منیچر کی بات کریں تو وہ بھی وہاں سے آیا تھا. اگر ہم کیلیگرافی کی بات کریں تو وہ بھی وہاں سے آئی ہے. اگر ہم ستار کی بات کریں, امیر خسرو اس کو بر صغیر میں تو اس کا آغاز کر رہے ہیں, لیکن ستار پرشین کا ورڈ ہے اور وہاں کا میوزک ہے جو کہ ایرانی ہی بجاتے تھے. اور پھر خود امیر خسرو پورا کا پورا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ پرشین آرٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. وہ قوالی شروع کر رہے ہیں بر صغیر میں. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مسٹک لٹریچر اور مسٹک میوزک ایران سے ہی چلا ہے, اور وہی ہم لے کر بر صغیر کے لوگ چلے. تو جو آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ کہاں سے زبان آئی اور کہاں سے یہ آرٹ اور کلچر, تو وہ سب بیسیکلی میرے بلڈ میں شامل تھا. میں بہت وہ جینز کا ایفیکٹ آتا ہے, اور میں بہت ساری جو عرب سے لے کے ایران سے لے کر کشمیر اور پاکستان اور پھر لاہور, تو وہ سب چیزیں میرے خون میں شامل تھیں. اس لیے جو آپ کہہ رہی ہیں یا جو لوگوں نے محسوس کیا ہے وہ سب کا سب مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا میرے اندر آیا ہے. جہاں پر ساری ریسرچ گرانٹس موسٹلی سائنسز کے لیے ہیں, ٹیکنالوجی کے لیے ہیں, اور انجینئرنگ ہو گئی, میڈیسن کی طرف, اور یہ سب کچھ, تو پھر اس زبان سے محبت اور کلچر سے محبت کو سروائیو کروانا کوئی آسان کام تو نہیں رہا ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو شوق چاہیے, بہت محنت چاہیے, بہت وقت چاہیے, پھر لوگوں کو قائل کرنے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے. دیکھیں, میں اتفاقاً بریولی یہ کہہ سکتی ہوں کہ پرشین لٹریچر کی میں پہلی اسکالر ہوں
جس نے HEC سے ایک ریسرچ فنڈ ون کیا تھا. ایگزیکٹلی جی. اور وہ ہمارا پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے, اور اس میں بیسیکلی جو ہمارا پروجیکٹ تھا وہ تھا ہی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اوپر. اور یہ انگلش ٹائم پیریڈ میں لکھی گئی تھی ہسٹری, اور اتفاقاً مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پارسی نے لکھی تھی, اور پھر ہم نے اس کے اوپر PhD بھی کرائی, اور پروجیکٹ بھی اپنا ہم رن کر رہے ہیں. لیکن HEC کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے, اور جب تک آپ اپنے ایریا سے اس کو کنیکٹ نہیں کرتے تو پھر اس کی امپورٹنس نہیں بنتی. آپ انٹرنیشنلی جب موو کرتے ہیں اور اپنی ریسرچ وہاں بتاتے ہیں تو انہیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ آپ شیکسپیئر پہ کیا کر رہے ہیں, رومی پہ کیا کر رہے ہیں, حافظ پہ یا فردوسی پہ کیا. انہیں اس میں ہوتا ہے آپ اپنے ایریا سے کیا لے کر آئے ہیں, کیونکہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے اس سے وہ آشنا نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم نے بھی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری اور انگلش ٹائم پیریڈ کی ہسٹری کو فوکس کیا. اور پھر میرے بعد بہت سارے لوگوں نے HEC کو اپلائی بھی کیا, اور اب ہماری یونیورسٹی میں میرے انڈر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں لینگویجز سے ریلیٹڈ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ تقریباً سب کے پاس اب کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہے. اور کیونکہ یہ رستہ کھل چکا تھا. پھر ایک چیز اور جو ہم ہومک میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہم فرسٹ ٹائم 5 ریسرچ جرنلز یہاں پر ہم نے اپروو کرا رہے ہیں اپنے اکیڈیمک کونسل سے. اس کا ہم نے ریسرچ فنڈ اپنی FNP میں بجٹ اپروو کرا لیا ہے. اور یہ ہمارے جو جرنلز ہیں یہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. جیسے فائن آرٹس کی طرف سے ہوپ فلی ہم پہلا پاکستان کا جرنل لانچ کر دیں گے اس دفعہ. اسی طرح سے ہماری فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا پہلے کبھی کوئی پاکستان میں اس طرح سے جرنل نہیں ہے جس اینگل سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اور لینگویجز کا میرا ذاتی طور پہ بڑا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس کا کوئی جرنل کروا سکیں. تو انشاءاللہ محنت کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے, لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اور میری ٹیم مل کے یہ کام کر لیں گے, اور جب تک بھی میرے پاس ہومک کی رسپانسبلٹیز ہیں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے, اور اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے اور سوالات بھی ہیں جس سے میم کو ہم جاننے کی مزید کوشش کریں گے, ان کے ویژن کو پہچاننے کی کوشش کریں گے.